السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن، اور آج میں آپ کے سامنے مدینہ منورہ کی جو مشہور مساجد ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آگاہی دوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل تفصیل سے دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مسجد نبوی اسلام کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ سب سے بڑی مسجد جو ہے وہ مسجد الحرام ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور یہ مسجد نبوی جو ہے وہ مدینہ منورہ کے قلب میں واقع ہے، اور یہ اسلام کی دوسری مسجد ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنوائی۔ اس سے پہلے جو مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے۔ مسجد نبوی جو ہے اس میں وقتاً فوقتاً ود دی پیسج آف ٹائم توسیع ہوتی رہی ہے۔ سب سے پہلے جو توسیع ہوئی مسجد نبوی کی، جو سب سے پہلے توسیع ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو فتح خیبر کے بعد ہوئی۔ اس کے بعد دوسری توسیع حضرت عمر کے دور میں ہوئی، تیسری توسیع حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوئی۔ اس کے بعد جو مین توسیع تھی وہ اموی دور میں ولید بن عبد الملک بن مروان کے دور میں ہوئی۔ اس نے جو حجرات تھے اور جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر جو تھا وہ اس میں شامل کر لیا، لیکن لوگ اس میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ غصبی گھر ہے، اس لیے ہم اس میں نماز نہیں پڑھتے، تو اس لیے اس نے اس ایریے کے ارد گرد ایک لکڑی کا جنگلہ لگوا دیا، جس کے بعد عثمانی دور میں اس جنگلے کو لوہے کا آہنی جنگلہ جو ہے وہ لگوا دیا گیا۔ آج جو آپ مسجد نبوی میں جائیں اور آپ کو جو سبز جالیاں نظر آتی ہیں وہ بیسیکلی وہی جنگلہ ہے لوہے کا جو عثمانی دور میں لگا تھا، اور اس میں نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں شامل تو کر لیا گیا ہے لیکن وہ مسجد کا حصہ نہیں، اس لیے اس میں نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس کے بعد عثمانی دور میں مسجد میں کافی توسیع کی گئی، جس میں تقریباً 25,000 جو نمازیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ تھی۔ اس کے بعد یہ موجودہ جو سعودی دور تھا اس کے خاص طور پہ شاہ فہد اور فیصل کے دور میں اور پھر شاہ عبداللہ کے دور میں کافی توسیع ہوئی۔ اب اس وقت مسجد میں کم از کم 10 لاکھ کے قریب نمازی جو ہیں وہ ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عثمانی دور کی جو پرانی مسجد ہے اس کی ازین و جو آرائش ہے، تزئین و آرائش وہ ویسی کی ویسی ہی ہے، اس کو نہیں چھیڑا گیا۔ اس کے بعد جو شمال کی طرف اور باقی سائڈوں پہ مسجد کی کافی توسیع ہوئی ہے۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو مسجد قباء کے پاس جو قبیلہ تھا وہاں پہ ان کے استقبال کیا گیا، اور وہاں ہی کچھ عرصہ کے لیے رسول پاک جو ہے وہ رہائش پذیر رہے، اور یہاں پہ آ کر انہوں نے پہلی مجلس جو ہے پہلی مسجد جو تھی وہ تعمیر کروائی، جس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ اس مسجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے جب بھی حاجی یا زائرین جو ہیں یا عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اس مسجد میں 2 رکعت نماز لازماً پڑھتے ہیں، کیونکہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ یہ مسجد قباء کا جو ہے یہ اندرونی منظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ مسجد قباء کا جو باہر والا صحن ہے اس کا یہ حصہ ہے، اور یہ اندرونی حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے سے عمرہ کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔
مسجد قبلتین جو ہے اس کو دو قبلوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک قبلہ اور دو جو قبلتین کہا جاتا ہے۔ تو اس میں روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کا عیادت کرنے کے لیے بنو سلمہ کے قبیلہ میں گئے، تو وہاں پہ مسجد حالت نماز میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا کہ اے میرے حبیب اپنا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام کی طرف کر لیں۔ تو حالت جو ہے نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو چہرہ مبارک تھا وہ بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف کر دیا تھا، تو اس لیے اس کو دو قبلوں والی مسجد کہتے ہیں، اور دونوں قبلے جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ جو جنوب کی طرف ہے وہ بیت الحرام کی طرف ہے، اور جو شمال کی طرف قبلہ ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ تو اس مسجد میں بھی چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے خود، اور اس میں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، تو اس کو ذو قبلتین بھی کہتے ہیں، اور قبلتین بھی مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ یہ ہم میدان خندق سے نکلیں تو سیدھی سڑک جو ہے وہ مسجد قبلتین کی طرف جاتی ہے۔ مسجد قبلتین بھی مشہور مساجد میں سے ہے اسلام کی، اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ چونکہ یہودی جو تھے وہ بار بار تانا دیتے تھے رسول پاک کو تو کہ آپ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے رسول پاک کی خواہش بھی تھی کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں فرما دیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے آپ کا بار بار آسمان کی طرف جو ہے منہ اٹھا کر دیکھنا جو ہے وہ دیکھ لیا ہے، اس لیے آپ جو ہے فوراً مسجد الحرام کی طرف جو ہے وہ اپنا منہ کر لیں۔ میدان احد میں جو یہ مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، میدان احد وہ جگہ ہے جہاں پہ جنگ احد جو ہے وہ لڑی گئی تھی۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر میں شکست کھانے کے بعد کفار مکہ بہت رنجیدہ تھے، اور انہوں نے بدلہ لینے کے لیے تقریباً 3000 کا لشکر جو ہے وہ لے کے مدینہ کی طرف آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور کہا کہ ہم جو ہے وہ شہر میں رہ کے ہی جنگ لڑیں گے، لیکن صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ شہر سے باہر جا کر جنگ لڑیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مشورے سے جب شہر کے باہر آئے تو انہوں نے اپنے پیچھے جو ہے وہ احد پہاڑ کو رکھا، اور سامنے جو گھاٹی تھی وہاں پہ تقریباً 50 تیر انداز جو تھے وہاں پہ کھڑے تھے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، اور انہیں حکم دیا تھا کہ چاہے ہم جنگ جیتیں یا ہاریں آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو اس میں پہلے جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس نے وہ 300 کا لشکر اپنا لے کر علیحدہ ہو گیا تھا۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ کے شروع میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو کفار جو تھے وہ دم دبا کر بھاگ گئے، تو مسلمان جو افواج تھی وہ مال غنیمت کو جب اکٹھا کرنے لگی، تو اسی جو پہاڑی پہ جو 50 تیر انداز رسول پاک نے کھڑے کیے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم بھی مال غنیمت جو ہے اس کو لوٹنے میں شامل ہو جائیں۔ تو جناب عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ چونکہ رسول پاک کا حکم ہے کہ آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس لیے ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن 10 صحابہ کرام جو تھے وہ ان کا کہنا نہ مانتے ہوئے وہ بھی مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں شامل ہو گئے۔ تو جب یہ حضرت ابو سفیان اور خالد بن ولید نے دیکھا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ یہاں پہ جو گھاٹی ہے وہ خالی ہو گئی ہے، تو وہ فوراً اوپر سے آئے، انہوں نے تیر انداز جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان پہ حملہ کیا، ان کو شہید کیا۔ میدان خندق میں جو جنگ ہوئی اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کفار مکہ جو تھے وہ مختلف یہودی گروہوں کو ساتھ ملا کے آئے تھے۔ تو اس دفعہ جنگ کی جو پالیسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کی، کیونکہ جناب سلمان فارسی کے مشورے پہ ایک تقریباً 3 کلومیٹر خندق کھود دی گئی جو مدینہ جو ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے۔ تو جب کفار مکہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ خندق کھودی ہوئی تو وہ بڑے حیران اور پریشان ہو گئے، لیکن ان کا ایک بڑا شاہ سوار عمر بن عبد ود جو ہے وہ
خندق کو پلان کر آ گیا تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کوئی جوان ہے تو میرے مقابلے میں بھیجیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی علیہ السلام کو عمر بن عبد ود کے مقابلے میں بھیجا، تو سرکار نے ایک ہی بار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ تو اسی سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ تو یہاں پہ چونکہ 7 مساجد بنی ہوئی ہیں، ایک وہ مسجد ہے یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے جس کو مسجد فتح کہتے ہیں، یہاں پہ رسول پاک نے دعا مانگی تھی فتح کے لیے، اور دوسری مسجد ہے مسجد سلمان فارسی، کیونکہ یہاں پہ جناب سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی۔ تیسری مسجد ہے وہ مسجد علی علیہ السلام ہے، چوتھی مسجد ہے مسجد عمر ہے، پانچویں مسجد ہے وہ مسجد فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے۔ تو 2 مساجد جو ہے مسجد ابوبکر صدیق اور ایک اور مسجد، اس کو مٹا کر ایک بڑی مسجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ ٹوٹل جو ہے وہ 7 مساجد ہیں، تو اس لیے ان کو یہ سامنے مسجد عمر ہے بلکہ مسجد سلمان فارسی ہے، تو ان کو ملا کے مسجد جو ہے وہ 7 مساجد جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبد ود کے جو ہے وہ مرنے کے بعد کفار مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے آندھی کا طوفان بھیجا تو ان کے سارے خیمے اکھڑ گئے، اور وہ شخص کھا کر پورا کا پورا جو قافلہ تھا، پورے کے پورے جو عذاب تھے وہ واپس مکہ کی طرف چلے گئے۔ تو اس میں جنگ خندق میں اسلام کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی۔ مسجد غمامہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے بالکل پاس ہے، نزدیک ہے، اس کے تقریباً شمال مغرب کی سائڈ پہ واقع ہے، اور یہ ایریا جو تھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیدگاہ کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، اور یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھایا کرتے تھے۔ تو چونکہ ایک دفعہ مدینہ میں خشک سالی ہوئی، بارش نہ ہوئی، تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو ان کے دعا مانگتے ہی فوراً جو ہے وہ آسمان پہ بادل چھا گئے، اور اسی لیے اس مسجد کو جو ہے وہ مسجد غمامہ کہتے ہیں، کیونکہ غمامہ جو ہے عربی میں بادل کو کہتے ہیں۔ اس مسجد کے ساتھ 2-3 اور مساجد بھی ہیں، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مسجد ابوبکر صدیق ہے، اسی طریقے سے ایک اور مسجد ہے جناب مسجد علی علیہ السلام، اور تیسری مسجد جو ہے وہ مسجد حضرت عثمان غنی کے نام سے ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے اپنے دور میں، اپنے دور خلافت میں یہاں پہ عید کی نماز جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عید جو ہے وہ بڑے جگہ پہ، کھلی جگہ پہ پڑھاتے تھے، تو اس کو عیدگاہ کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو چونکہ ان حضرات نے بھی اس جگہ نماز عید پڑھائی تھی، اس لیے اس کو مسجد العجابہ یا میدان مباہلہ، یہ وہ جگہ ہے جو مسجد نبوی سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، جہاں پہ نجران کے جو عیسائیوں سے رسول پاک نے مباہلہ کیا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جناب عیسیٰ جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور رسول پاک کہتے تھے کہ نہیں، کہ وہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں۔ تو قرآن کی ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے مباہلہ کریں، تو جب مباہلہ کے لیے رسول پاک اپنے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم کے تحت 5 تن پاک کو لے کے آئے، تو یہ نجران جو ہے کہ جو پادری تھے عیسائی، انہوں نے دیکھا کہ یہ 5 تن پاک ہستیاں آ رہی ہیں، تو یہ اگر ایک پہاڑ کو بھی کہیں اپنی جگہ سے ہل جائے گا، اس لیے انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، اور جو ہے وہ معذرت کی اور فدیہ دے کے اپنے جان چھڑائی۔ تو اس میں مباہلہ کے میدان میں اسلام کو عیسائیت پہ بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب اس میدان کو بند کیا جا رہا ہے چاروں طرف سے، اور مسجد کو ختم کر کے یہاں پہ ایکسٹینشن کی جا رہی ہے۔ تو ابھی بڑی مشکل سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، صبح کا وقت ہے، تو چاروں طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد مباہلہ جو ہے، مسجد عجابہ جو ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے، یہاں پہ زائرین کو نہیں آنے دیا جاتا۔ مسجد امام بخاری بھی مسجد نبوی سے کافی اتنے فاصلے پہ تو نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی سے ہی تقریباً
شمال کی طرف واقع ہے، ایک بازار میں ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام محمد اسماعیل بخاری جو تھے ان کا حجرہ تھا، جنہوں نے بخاری شریف جو ہے اس تصنیف کی تھی۔ تو ان کی یاد میں یہاں پہ ایک مسجد جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس کا نام مسجد امام بخاری رکھا گیا ہے۔ تو میں جب صبح گیا تو مسجد بند تھی، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ نماز کے لیے مسجد نبوی میں پہنچے ہوئے تھے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ مسجد جمعہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز جمعہ پڑھائی تھی، اس لیے جمعہ کی مناسبت سے اس کا نام بھی مسجد جمعہ رکھا گیا ہے۔ یہ مسجد قباء کے بالکل پاس ہے، تو یہ صرف جمعہ کا دن جو ہے وہ کھولی جاتی ہے، باقی دنوں میں جو نماز ہے وہ مسجد قباء میں ہوتی ہے۔ مسجد ابو ذر غفاری جلیل القدر صحابی جناب حضرت ابو ذر غفاری کے نام سے ہے، جو اسلام کے ابتدائی چند صحابیوں میں جن کا نام شامل ہوتا ہے۔